حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، پریشان حال۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، کس چیز نے تجھے پریشان کر دیا؟ کیوں لٹ گئے، کیوں برباد ہو گئے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کے قریب جا بیٹھا، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم لگاتار 60 روزے رکھو۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں روٹین میں 60 روزے رکھ سکوں۔ پھر کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسا کرو کہ غلام آزاد کرو۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں غلام بھی آزاد کر سکتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ پھر تم ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر عرض گزار ہوئے اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ یہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا غلام عرض کر رہا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ وقت گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں ہے جس نے ابھی سوال کیے تھے۔ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنے، اللہ رب العزت نے میرے نبی کو یہ اختیار فرمایا ہے کہ جو میرے نبی زبان سے ارشاد فرما دے رب کائنات کی ذات ویسا کر دے۔ فرمایا میرے صحابی اس کھجوروں کے ٹکڑے کو اٹھاؤ، اپنے سر پہ رکھو، مدینے کے جتنے غریب ہیں ان غریبوں میں یہ کھجوروں کو تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پورا مدینہ شریف کے اندر سب سے زیادہ جو گھر غریب ہے وہ میرا گھر ہے۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عمل کیا میرے نبی نے بتایا؟ غریب کو فرمایا تم بھی کھاؤ، تمہارے بچے بھی کھائیں۔ یہ میرے نبی احساس کرنے والے نبی ہیں۔ یہ کریم رسول ہیں کہ جو اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت بلال کو، اور مجھے حضور فرمانے لگے چلو میرے پیارے صحابہ بہت جلدی ایک کام جانا ہے۔ صحابہ فرماتے حضور مدینہ شریف کی پہلی گلی سے نکلے، چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری گلی میں داخل ہوئے۔ ایک ضعیف العمر بوڑھی خاتون پھٹے پرانے کپڑے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرنے لگی
کہ میں کسی کے گھر غلامی کرتا ملازم ہوں، انہوں نے مجھے 5 روپے دیے تھے اور کہا تھا بازار سے تیل لے کر آؤ، مجھ سے وہ پیسے گم ہو گئے، یہاں بیٹھ کر رو رہی ہوں، اب گھر جاؤں گی تو میری مالکن مجھے مارے گی، چھڑکے دے گی، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا، بلال جلدی سے ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرو۔ بلال بھاگتے ہوئے گھر آئے، پیسے لے کر گئے، بازار میں سے تیل خریدا، اس بڑھیا کو تیل دیا، اس کی مدد کی۔ جب مدد کی نا تو وہ بڑھیا پھر رونے لگی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں، اما بھی کیوں روتی ہو؟ پھر عرض گزار ہوئی کہ اب میں جب گھر جاؤں گی پھر مجھے مار پڑے گی، کیونکہ میں غریب ہوں، ماڑی ہوں، کمزور ہوں۔ مار کس لیے پڑے گی؟ اس لیے کہ مجھے تیل لے کر جانے میں تاخیر ہو گئی، دیر سے میں جاؤں گی، اب دیر کی وجہ سے مجھے مار پڑے گی۔ میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں، اما جی میں آپ کی سفارش کے لیے آپ کے ساتھ چلوں؟ عرض کرنے لگی، اگر آپ سفارش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری مالکن آپ کی سفارش کو مان لے اور مجھے سزا نہ دے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا والوں کے لیے میرے آقا و مولا نے سفارش کی، اللہ نے کامیابی دے دی، دنیا کے مالک نے اس بڑھیا کو کچھ نہ کہا۔ اگر قیامت کے دن حضور کی سفارش مل گئی، خدا کی قسم ہے میرا رب جہنم کی سزا ختم کر کے اللہ جنت عطا فرما دے، اس لیے کہ حضور کی غلامی شرط اول ہے۔ علامہ اقبال یہی تو بات کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ ایک اور شاعر بول کر کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ آؤ میرے بھائیو غلامی رسول پہ جو لذت، جو ذائقہ، جو چاشنی حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر ملے گی، خدا کی قسم ہے وہ آپ کو کہیں بھی مزہ نہیں ملے گا۔ جس نے حضور کی غلامی کر لی وہ سیدنا صدیق اکبر بن گئے، وہ سیدنا عمر فاروق بن گئے، وہ عثمان ذو النورین بن گئے، وہ علی المرتضی بن گئے، وہ ابو ہریرہ بن گئے، وہ بلال حبشی بن گئے، وہ سلمان فارسی بن گئے، وہ عبد الرحمن ابن عوف بن گئے، وہ انس بن مالک بن گئے، وہ طلحہ بن زبیر بن گئے۔ جس نے میرے نبی کی غلامی کی وہ داتا علی حجویری بن گئے، جس نے حضور کی غلامی کی وہ بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے، جس نے حضور کی غلامی کی وہ حضرت مختار کاکی بن گئے، جس نے حضور کی غلامی کی وہ خواجہ معین الدین چشتی بن گئے، جس نے حضور کی غلامی کی وہ حضرت صابر پیا بن گئے، جس نے حضور کی غلامی کی وہ مولانا منظور احمد علوی بن گئے، جس نے حضور کی غلامی کی وہ پیر مجاہد منظور علوی بن گئے، جس نے حضور کی غلامی کی خدا کی قسم ہے اس کو رب کائنات کی ذات نے مقام عطا فرما دیا۔ حضور کی غلامی شرط اول ہے، حضور کی غلامی ایمان کی سند ہے۔ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما میں تیری سفارش کے لیے چلوں؟ عرض کیا آقا چلیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضرت سلیمان فارسی اور بلال فرماتے ہیں اسماعیل صاحبہ نے پورا مدینہ حضور کو گلیوں میں دکھا، وہ اما جی آگے آگے ہیں، حضور پیچھے پیچھے کر رہے ہیں۔ آج تو کوئی کونسلر کسی کی مدد کے لیے نکلے، خدا کی قسم ہے اس کو بھی بڑا پروٹوکول چاہیے، لیکن میرے اور آپ کے کریم رسول ہے اس امت کے پیچھے پیچھے کر رہے ہیں۔
عین ایک صحرا میں لے کر گئی. جب دروازہ کھٹکایا اندر سے ایک بڑھیا آئی. اب وہ بڑھیا کا جب نظر کریم رسول کے چہرے پر پڑی، وہ چہرہ جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے پیارے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کو میرا رب فرماتا ہے. حضرت سلیمان پارسی بلال فرماتے حضور کی نظریں جھکی، وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے کی زلفیں، وَاللَّيْلِ والی زلفیں حضور کے چہرے پر. حضور گفتگو کر رہے ہیں، وہ بڑھیا سن رہی ہے. حضور فرمایا اس کو تیل لانے میں تاخیر ہو گئی، پیسے گم ہو گئے. اللہ نے انتظام کیا اور ان کے تیل کا بندوبست رب نے کیا. لے کر حاضر ہو گئی، دیر سے آئیں. ان کی سفارش کے لیے آیا تھا، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے. یا میرے آقا یہ جملے رچا فرما کے چلنے لگے. حضرت سلیمان کہتے ہیں وہ گھر والی بڑھیا نے ہمیں آواز دی کہ بھائی بات سن کے جانا، یہ کون ہیں جو میری ملازمہ کی سفارش کے لیے آئے تھے. حضرت سلیمان پارسی فرماتے ہیں اما سن، یہ وہ کریم رسول ہیں جن کی سفارش سے تمہیں تیرے رب کائنات کی ذات نے جنت عطا کر دینی ہے. یہ وہ کریم رسول ہیں جن کی ایک ہاں ہوگی رب راضی ہوگا. وہ اماں کہتی ہے بیٹا سنو، مجھے بھی اس کریم رسول کے قدموں میں لے جاؤ اور جا کر مجھے بھی اس کریم رسول کے غلام بنا. میرے اور آپ کے آقا مولا کی یہ شان ہے اور رب کائنات کی ذات مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ مقام جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے پیارے محبوب، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ویلے، ہر سیکنڈ آپ کی تعریف بڑھتی چلی جائے. اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. میری صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحت والی زندگی عطا فرمائے اور رب کائنات کی ذات میرے والد گرامی اور میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اور میرے پیر مرشد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. خالق مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین بجاہ اللہ.